الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث آخر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، سال بھر کے انتظار کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے چند گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ ماہ رمضان شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین خوش دلی کے ساتھ ہمیں اس مبارک مہینے کے استقبال کی اور اس سے شایع نشان فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ماہ رمضان کی مثال بعض لوگوں نے دی ہے، بڑی پیاری مثال۔ کہ ماہ رمضان کی اہمیت 12 مہینوں میں کیسے ہے؟ جیسے یوسف علیہ السلام اپنے 11 بھائیوں میں تھے۔ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، ان کے 11 بھائی تھے۔ ان میں سے یوسف علیہ السلام حسن و جمال کے اعتبار سے، ظاہری و باطنی خوبیوں کے اعتبار سے سب سے نمایاں اور ممتاز تھے، سب سے نمایاں اور ممتاز تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت کے منصب سے بھی سرفراز فرمایا۔ وہ اپنے والدین کے بھی بڑے چہیتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت تھی۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے بھائی ان کا اسی طرح سے خیال رکھتے اور ان سے محبت کرتے اور ان کے ساتھ اپنے محبت اور ان کا اظہار کرتے، ان کے بھائی ہونے پر فخر کرتے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ تھا اس کو نہیں پہچان سکے، بجائے اس کے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ ان کو اللہ نے ایسا پاکیزہ خصلت اور ایسا بے مثال بھائی دیا ہے۔ انہوں نے اس بھائی کی ناقدری کی، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور سازش کر کے ان کو لے جا کر کنویں میں پھینک دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو بچایا اور ان کو حکومت تک پہنچایا اور پھر ایک اہم عہدے پر سرفراز کیا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز کیا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ 11 مہینوں میں اسی طرح نمایاں اور ممتاز ہے۔ تو ہمارے لیے چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کا شایع نشان استقبال کریں، اس کو پانے سے ہم خوش ہوں اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اس مہینے کی ناقدری نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں، اس مہینے کو قتل کرنے، اس کو جو ہے ضائع کرنے کی ناسمجھی اور حماقت نہ کریں۔ اس ماہ مبارک کے فضائل و مناقب اس قدر ہیں کہ اگر ہمارے ذہن میں وہ بیٹھ جائے تو خود ہم آرزو و تمنا کریں کہ کاش کہ یہ رمضان ہمیشہ ہمارے سروں پر سایہ فکر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اور آخرت کے خیر اور بھلائی کا یہ ضامن ہے۔ اس کے دامن میں اللہ کی رحمت، مغفرت اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کا خزانہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی 2 حدیثیں پڑھی، دونوں صحیح حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور سرکش شیاطین ہیں جو قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو رحمتوں اور خیر کا دار دورہ ہوتا ہے۔ جو لوگ عام دنوں میں غفلت کا شکار رہتے ہیں اور وہ دین سے ان کا تعلق کمزور ہوتا ہے، وہ بھی اس ماہ مبارک میں کچھ نہ کچھ دین سے جڑ جاتے ہیں۔
اس طرح سے آسانی ہو جاتی ہے نیکی کا کام کرنے میں. جدھر دیکھیے ادھر ایک روحانی ماحول ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور روزہ تو سارے ہی مسلمان رہتے ہیں، اللہ کی توفیق سے نوازتے ہیں، اسی میں صدقہ و خیرات بھی انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، دعا اور اذکار کرتا ہے. ایک نورانی اور روحانی ماحول ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان جنت کے میں جانے والے اعمال کرتا ہے، اور جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہیں اللہ کے نافرمانی کے کام اور گناہ کے کام اور اس طرح سے دوسرے غلط کاریاں، انسان ان سے باز رہتا ہے. اس طرح سے جنت جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور نیکی کا یہ ماحول ہوگا جہاں پر لوگ آمادہ و تیار ہوں گے بھلائی کا کام کرنے کے لیے. شیطان کا ان کے اوپر بس نہیں چلے گا. شیطان کا بس کس پر چلتا ہے؟ جو غافل ہوتے ہیں، جو لاپرواہ ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین کے اوامر و نواہی کا اہتمام اور ان کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بڑی بشارت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور ہمیں کب اس کا فائدہ حاصل ہوگا اس کو بھی حدیث میں بیان کر دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی شخص روزے کو بوجھ سمجھ کر رکھتا ہے یا دباؤ میں کسی کے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا انسان دیکھی دیکھا رکھتا ہے دنیاوی کسی مقصد کے لیے روزہ، تو اسے اس کا ثواب حاصل نہیں ہوتا. روزے کا ثواب پانے کے لیے، روزہ مقبول ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط بتائی. کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا. ایک تو ایمان ہونا چاہیے اس بات پر کہ یہ روزہ اللہ نے فرض کیا، اللہ کی طرف سے عائد کرتا ہے، یہ فریضہ ہے، یہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، یہ کوئی اپنی مرضی کی چیز نہیں ہے کہ چاہے تو رکھے چاہے نہ رکھے. نہیں، اللہ کی طرف سے عائد کرتا فرض سمجھے اس کو. دوسرے ثواب کی نیت سے، احتساب ثواب کی نیت سے روزہ رکھے. یہ نہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ انسان کوئی دوسرا مقصد رکھے کہ لوگ کیا کہیں گے اور لاؤ اسی بہانے ہمارا یہ فائدہ ہو جائے گا، یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہو، تو ایسا کرنے سے انسان کو روزے کا ثواب نہیں ملنے والا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص رکھیں، درست رکھیں، اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھیں. اور ہر کام میں یہی شرط ہے کہ اخلاص اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کا حصول کی نیت کرنا، یہی شرط ہے. ابو بخاری شریف کی پہلی حدیث آپ نے سنی ہوگی بارہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو اس کے عمل سے وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. اگر اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی نیت سے عمل کیا ہوگا تو اللہ رب العالمین کی رضامندی اسے حاصل ہوگی. اور اگر مقصد ریاکاری اور دکھاوا ہوگا، شہرت طلبی ہوگی، کوئی اور دنیاوی غرض ہوگی، تو اس کو وہی چیز ملے گی، اللہ کی رضامندی اسے حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے تمام کاموں میں اپنی نیتوں کو ہم درست رکھیں اور محض اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ بھی کام ہم کرتے ہیں کریں. اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے ہر طرح باعث سے خیر و برکت بنائے، اور اس کی قدر کرتے ہوئے، اس کی قدر اور مقام مرتبے کو پہچانتے ہوئے اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے. آمین. دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.